الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج کی کلاس میں ہم معلوم کریں گے کہ جوائننگ لیٹرز کو کیسے لکھا جاتا ہے، لیٹر کو کیسے جوائن کر کے لکھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو معلوم کریں گے اس کے لیے ہم 4 ٹائپ کے لیٹر لکھیں گے۔ مطلب یہ کہ سب سے ہم پہلے سنگل لیٹر لکھیں گے کہ لیٹر اس کو سنگل الفابیٹ کو کیسے لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی بگننگ کی شکل کیا ہوگی، بگننگ کا شیپ کیا ہوگا جوائن کرتے وقت، اور اس کا مڈل کا شیپ کیا ہوگا اور اس کا اینڈ کا شیپ کیا ہوگا، تو ہم اسے انشاءاللہ معلوم کریں گے۔ تو ہم 4 مرتبہ الفابیٹ کو لکھیں گے۔ تو فرسٹ ایک سنگل الفابیٹ ہوگا، جیسے الف ہے، الف الف یا حمزہ، اوکے، تو یہ ہوا سنگل الفابیٹ جسے ہم نے کل سے ٹرائی کیا۔ اب ہم اسے جوائن کرنا ہے، تو ہم اسے جوائن کیسے کریں گے؟ اگر ہم اسٹارٹنگ میں اسے جوائن کرتے ہیں تو یہ اپنی حالت ہی پر رہے گا، اس میں کوئی چینجز نہیں ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر ہمیں اسے مڈل میں لائیں، مڈل میں کیسے لائیں گے؟ تو یہ کہ مڈل میں الف کبھی نہیں آتا، الف کبھی مڈل میں نہیں آتا، یا تو سٹارٹنگ میں رہتا ہے یا لاسٹ میں جوائن ہوتا ہے، اینڈ میں جوائن ہوتا ہے، مڈل میں الف جوائن نہیں ہوتا، اوکے۔ نمبر 3، الف کو لاسٹ میں ہمیں کیسے جوائن کرنا ہے؟ تو اس کا شیپ اس طرح آتا ہے، اس کا شیپ کچھ اس طرح آتا ہے، جی اس طرح اس کا شیپ آتا ہے۔ تو یہ رہا الف، اس کی سنگل ہم کیسے لکھتے ہیں الفابیٹ کو ہم نے معلوم کیا، اوکے۔ اس کے بعد پھر سٹارٹنگ میں جوائن کرنا ہے تو الف کو کچھ فرق نہیں پڑتا، اس کی جو حالت ہے وہی حالت رہے گی، اور مڈل میں الف جوائن نہیں ہوتا، اور اینڈ میں جب الف جوائن ہوتا ہے تو اس طرح آتا ہے۔ اگزامپل دیکھیے، با اور الف کو میں جوائن کر رہا ہوں تو ہوا با، یہ کیا ہوا؟ با ہوا۔ تو یہاں سے یہاں تک با ہے اور یہاں سے یہاں تک کیا ہے؟ یہ الف ہے۔ تو لاسٹ میں الف کو جوائن کرنا ہے تو اس کا شیپ اس طرح آتا ہے، الف، اوکے۔ امید کے بعد سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، اور بک میں بھی اس کا کلیئر ایکسپلینیشن آپ کو دیا گیا ہے، یہ چیز انشاءاللہ آپ کو وہاں پر بھی سمجھ میں آئے گی، اوکے۔ نمبر 2 با، نمبر 2 پہ کیا ہے؟ با ہے، با کیا ہم نے معلوم کی سنگل الفابیٹ با کیسے آتا ہے؟ اس طرح آتا ہے، با۔ اب ہمیں با کو کیا کرنا ہے؟ با کو ہمیں جوائن کرنا ہے، تو سٹارٹنگ میں اگر ہمیں با کو جوائن کرنا ہے تو ہم با کو اتنا ہی لکھتے ہیں، کیسے لکھتے ہیں؟ اتنا، با۔ سٹارٹنگ میں اگر ہمیں با جوائن کرنا ہے تو صرف اتنا ہی با لکھا جاتا ہے۔ مڈل میں اگر با کو ہمیں جوائن کرنا ہے تو اس کا شیپ کچھ اس طرح ہوتا ہے، اس طرح اس کا شیپ ہوتا ہے۔ تو یہ با، اس سے پہلے والا کوئی یہ لیٹر رہتا ہے تو با ایسے مڈل میں جوائن ہوتا ہے، اور لاسٹ میں اگر ہمیں با کو جوائن کرنا ہے تو اس کا شیپ کچھ اس طرح ہوتا ہے، اس کا شیپ کچھ اس طرح ہوتا ہے، یہ کوئی نہ والا لیٹر ہوتا ہے، اور اس طرح ہم اسے کو اس طرح ہم جوائن کرتے ہیں۔ تو یہ ہے با، سٹارٹنگ میں اس کا شیپ اس طرح رہتا ہے، مڈل میں اس کا شیپ اس طرح آتا ہے، اور لاسٹ میں یہ با پورا رہتا ہے لیکن اس سے پہلے کچھ نہ کچھ چیز جوائن رہتی ہے، تو یہ با کا ہوا۔ یہ اسٹرکچر صرف با کا نہیں، تا اور ثا کا، یہ 3 چیزوں کا۔ تو سٹارٹنگ میں ایسا، مڈل میں اسے ایسا جوائن کرتے ہیں، اور لاسٹ میں کچھ نہ کچھ اس سے پہلے ورڈ رہتا ہے، لیٹر لیتا ہے، جس کی وجہ سے اسے اس طرح جوائن کیا جاتا ہے۔ تو الف، با، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں جوائننگ لیٹرز، اسے اچھی طرح سیکھنا ہے ہمیں۔ اس کے بعد ہے تا، تا اور با تقریباً سیم چیزیں ہیں، تو تا کو ہم سٹارٹنگ میں ایڈ ایسا کریں گے، جوائن کریں گے، مڈل میں کیسے جوائن کریں گے؟ مڈل میں ہم نے اسے ایسا جوائن کیا، زیادہ لمبا نہیں رہے گا، جی مڈل میں ایسے جوائن کیا، اور جی اور لاسٹ میں ہمیں جوائن کرنا ہے تو پھر یہ ہوگا اس طرح، یہ ہوا الف با تا۔ اس کے بعد ہے سا، سا کل ہم نے معلوم کیا، سا ایسا لکھتے ہیں، اور سٹارٹنگ میں جوائن کرنا ہے تو صرف اتنا لکھیں گے۔ ہم نے کیا سا کیسے لکھتے ہیں؟ نمبر 2، نمبر 3
नंबर 2, तो नंबर 1 ही हम लिखकर क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे सा स्टार्टिंग का होगी, मिडिल पे कैसा आता है सा, ये हुआ सा मिडिल का, लास्ट में कंप्लीट आता है, बस उससे पहले कोई चीज लगी रहती है। अलिफ बा ता सा, ये हुआ अलिफ बा ता सा। तो स्टार्टिंग में ऐसे ज्वाइन होगा, मिडिल में ऐसे ज्वाइन होगा, लास्ट में ऐसे ज्वाइन होगा। देखिए ये सीखने से हमें लिखना, हम नूरानी कायदा जो हम पढ़ते हैं तो कुरान पढ़ने का तरीका भी इसमें हेल्प करता है। तो हमने कुरान करीम में स्टार्टिंग में ऐसे लेटर्स जो कटे हुए या ब्रोकन अल्फाबेट्स हमने पढ़े थे, तो ये असल में लिखने का तरीका होता है। देखिए इंग्लिश में हमने देखा ए बी सी डी, जो हम लिखते हैं ए बी सी डी, जो भी हमने लिखा, जैसे हमने लिखा है पे अलिफ बा ता सा, लेकिन इंग्लिश में जब हमें कोई सेंटेंस लिखना हो तो इसे ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम इसे अलग अलग अल्फाबेट्स के साथ भी कोई चीज लिख सकते हैं। जैसे देखिए हमें लिखना है अल्लाह, ओके, तो हमने अलग अलग लिखा, लेकिन अरबी में ऐसा नहीं होता। अरबी में आपके सिंगल लेटर को आपको ज्वाइन करना पड़ता है। तो अलिफ हमने लिखा, तो अलिफ स्टार्टिंग में रहता है, वो मिडिल में नहीं आता। उसके बाद दो लाम हो गए, उसके बाद हा हो गई, तो यह हुआ अल्लाह। असल में लेटर क्या है ये, असल में अलिफ है, लाम है, लाम है, और उसके बाद है हा, जो हमने पढ़ी थी हा, हाँ, या फिर इस तरह की हा, तो ये हुआ अल्लाह, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, जैसे लेटर से आप उसे लिख देते हैं, अरबी में ऐसा नहीं होता, आपको ज्वाइन करना पड़ता है। तो जिसके लिए हमें इसकी प्रैक्टिस करनी और समझनी जरूरी है। अच्छा चलिए बात, तो देखिए अलिफ बा ता सा हुआ, उसके बाद है जीम। तो जीम हा खा तीनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, तो अच्छी तरह से देखिए। जीम को स्टार्टिंग में हम कैसे लिखेंगे, जीम स्टार्टिंग में आता है सिर्फ इतना जीम, ओके, जीम। और मिडिल में कैसे आता है, मिडिल में से पहले कुछ ना कुछ रहेगा, उसके बाद हुआ जीम, ओके, मिडिल का जीम, जीम। और लास्ट का जीम कैसे आता है, लास्ट का जीम ये हुआ लास्ट का, कुछ ना कुछ उसके साथ ऐड रहता है, तो लास्ट में ऐसा जीम बन जाता है, जीम। तो जीम स्टार्टिंग में इतना ही शेप रहेगा, मिडिल में ऐसा शेप आएगा, लास्ट में उसका कंप्लीट शेप आएगा, लेकिन उससे पहले कुछ ना कुछ चीज उससे ज्वाइन रहती है, कोई ना कोई चीज उससे ज्वाइन रहती है, ठीक है। चलिए अब हमने देखा अलिफ बा ता सा जीम, अब देखते हैं हा। तो हमने पढ़ा था हा कैसे लिखेंगे, हा स्टार्टिंग में कैसा रहेगा शेप उसका, इतना ही रहेगा शेप, हा, मिडिल में इतना ही, बस नुक्ता नहीं रहेगा हा, और लास्ट में ये हुआ हा। उसके बाद खा है, खा स्टार्टिंग में इतना ही शेप, मिडिल में ये हुआ शेप, और लास्ट में ये शेप है उसका। तो ये कुछ ना कुछ लेटर है उससे पहले ज्वाइन होता है, जिसकी वजह से मैंने ऐसा लिखा है। तो अलिफ बा ता सा जीम हा खा, तो जी फर्क होता है, इसे अच्छी तरह समझ को। अभी मैं हमें लिखना है जिब्रील, ये अल्लाह ताला के एक मुअज्जज लिखना है। तो जिब्रील शुरू कहां से हो रहा है, जीम से हो रहा है, जी, शुरू कहां से हो रहा है, जीम से हो रहा है, जीम। तो मैंने बताया कि स्टार्टिंग में हमें जीम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ये शेप का लिखेंगे जीम, ओके। उसके बाद मिडिल में बा है, तो कैसा आएगा बा, मिडिल में बा कैसे आता है, तो देखिए यहाँ पर मिडिल का बा देखिए, तो अब मैंने ऐसा किया जीम, हाँ, तो मिडिल का बा, ये मिडिल का बा है। उसके बाद हमें रॉ, रॉ ऐड हो गया, रॉ इंशाल्लाह, कि वाजिब या और ला जो पढ़ा है, पढ़ने के से सबसे पहले जीम को हम कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग का जीम हुआ, उसके बाद हमने बा को ऐड करने का तरीका सीखा। देखिए बा कैसे ऐड होगा, ये जीम लेटर है, उसके बाद ये हुआ बा,
یہ ہوا جیم اور با، اس کے بعد را یا لام اب ہم آگے معلوم کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایگزامپل میں نے آپ کو سمجھایا کہ مڈل میں کیسے جوائن ہوتا ہے، اسٹارٹنگ میں کیسے جوائن ہوتا ہے۔ تو جبریل اس کی پریکٹس سے انشاءاللہ چیز آپ کو بہت کلیئر ہو جائے گی، صرف تھیوری اس کی کافی نہیں ہوتی، پریکٹس بہت کرنی ہے ہمیں انشاءاللہ۔ تو پریکٹس کی پوری بک آپ کے پاس ہے، اچھی طرح جتنا پریکٹس کریں گے اتنا آپ انشاءاللہ پرفیکٹ ہو جائیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ اچھا تو ہوا جیم ح خا، اس کے بعد ہمیں لکھنا ہے دال، اس کے بعد لکھنا ہے دال، اس کے بعد لکھنا ہے دال، جی دال، اوکے۔ تو دال کا سٹارٹنگ کا شیپ یا سٹارٹنگ میں کیسا آتا ہے، دال ایسے ہی رہتا ہے، سٹارٹنگ میں جب دال لکھیں گے تو ایسے ہی ہوتا ہے، یہ کسی سے ڈائریکٹ جوائن نہیں ہوتا، جیسے الف سٹارٹنگ میں ایسے ہی رہتا ہے، الف جوائن نہیں ہوتا، تو اسی طرح دال بھی ایسے ہی رہتا ہے، یہ ڈائریکٹ سٹارٹنگ میں جوائن نہیں ہوتا۔ تو اس کی مڈل کا کیا شیپ ہے، تو مڈل میں دال کو ہم جوائن نہیں کرتے، مڈل میں جیسے ہم نے با کو جوائن کیا، تا کو، سا کو، جیم کو، حا کو، خا کو جوائن کیا، تو مڈل میں ہم دال کو جوائن نہیں کرتے، سیدھا لاسٹ میں دال جوائن ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے، وہ ایسے ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ایسے، یہ ہے دال، یہ ہوا دال، جی لاسٹ میں ایسے جوائن ہوتا ہے، اس سے پہلے کوئی نہ کوئی لیٹر رہتا ہے، اس کے بعد یہ ہوتا ہے دال، اوکے دال۔ جب دال ہے تو زال کا بھی ایسے ہی شیپ ہوگا، دال اور زال۔ اب دیکھیں زال ہے تو سٹارٹنگ میں اس کا شیپ ہوگا ایسے زال، مڈل میں یہ جوائن نہیں ہوتا، جیسے میں نے بتایا مڈل میں جوائن نہیں ہوتا، اس کے بعد لاسٹ میں جوائن کرنا ہے تو کیسے ہوگا شیپ، ایسے ہوگا زال، یہ ہوا زال، جی زال، دال زال۔ اس کے بعد را ہے، را اور زا ان کا سٹرکچر سیم ہوتا ہے، تو اسے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ را ہم نے کل معلوم کیا، یہ ہے را، دال زال اوپر سے راؤنڈ ہوتے ہیں، اس طرف سے ہاف سرکل ہوتے ہیں، لیکن را ویسا نہیں ہوتا۔ را کو ہم کیسے لکھتے ہیں، را ہے، اچھا تو را سٹارٹنگ میں یہ بھی جوائن نہیں ہوتا کسی سے، سٹارٹنگ میں اس کو ہم ایسے ہی سنگل لکھتے ہیں، جیسے رسول ہے ایگزامپل رسول، تو دیکھیے جوائن نہیں ہوا سٹارٹنگ میں، یہ کمپلیٹ اپنی جگہ سنگل رہے گا، اس کے بعد دوسری چیزیں جوائن ہوئی ہیں، تو مڈل میں یہ نہیں آتا، سٹارٹنگ میں رہتا ہے، مڈل میں نہیں آتا، اور لاسٹ میں سے جوائن کرنا ہے تو لاسٹ میں سے جوائن ایسے کرتے ہیں، لاسٹ میں سے جوائن اس طرح کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی لیٹر اس سے پہلے رہتا ہے، تو اس طرح ہم لاسٹ میں سے جوائن کرتے ہیں۔ را ہوا، اس کے بعد ہے زائی، تو را اور زا ان کا سٹرکچر سیم ہوتا ہے، زائی تو یہ بھی سیم ہے، سٹارٹنگ میں ایسے ہی سنگل رہے گا، کسی سے جوائن نہیں ہوتا، اس کے بعد اس کا مڈل میں تو جوائن نہیں ہوتا، اور لاسٹ میں ہم ایسے اسے جوائن کرتے ہیں، یہ ہوا را اور زائی، را اور زائی۔ انشاءاللہ ایگزامپلس آپ کے ورک بک میں بہت سارے ہیں، تو ایگزامپلس میں ٹائم لگائے بغیر میں آپ کو پہلے اس کا جو تھیری ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو الف با، دیکھیے الف سٹارٹنگ میں آئے گا اور سنگل رہے گا، سٹارٹنگ میں جوائن نہیں ہوگا، مڈل میں تو نہیں آئے گا، اور لاسٹ میں یہ جوائن ہوتا ہے، جیسے اس سے ایگزامپل ہے با سٹارٹنگ میں ہم کیسے جوائن کریں گے، اسے با کے جسٹ سٹارٹنگ کے شیپ کو لکھیں گے، اور مڈل میں اس طرح جوائن ہوتا ہے، لاسٹ میں اس طرح جوائن ہوتا ہے، با تا تا تا، سیم با کا پروسیجر ہوتا ہے، سا سا مڈل میں، سا اینڈ میں، جیم تو دیکھیے جیم اس کا سٹارٹنگ کا شیپ ایسے ہوتا ہے، جسٹ سٹارٹنگ کا جو جیم ہے ہم اسے لکھتے ہیں، مڈل میں اسے ایسا لکھتے ہیں، اور لاسٹ میں کمپلیٹ لکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ نہ کچھ چیز جوائن رہتی ہے۔ جیم سیم ہے، ہا اور خا، ہا مڈل میں اور اینڈ میں، خا سٹارٹنگ میں، خا مڈل میں، خا اینڈ میں۔ اس کے بعد ہے دال، دال جو ہے دال سٹارٹنگ میں کسی کے ساتھ جوائن نہیں ہوتا ہے، سنگل ہی رہے گا، اور مڈل میں تو نہیں آتا ہے، اور لاسٹ میں اس کا اینڈ کا شیپ اس طرح ہوتا ہے، زال مڈل میں نہیں، اور لاسٹ کا شیپ ایسے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے را، را مڈل میں نہیں آتا، سٹارٹنگ کا شیپ ایسے ہوتا ہے، اور لاسٹ کا شیپ ایسے ہوتا ہے، لاسٹ میں جوائن ہوتا ہے۔ زائی
زائی اسٹارٹنگ میں جوائن نہیں ہوتا، مڈل میں تو آتا ہے نہیں، اور لاسٹ میں اس طرح یہ جوائن ہوتا ہے، را زائی۔ اس کے بعد ہے سین، اور اس کے بعد ہے سین۔ سین کو ہم کیسے لکھیں گے؟ ہم نے کل معلوم کیا سین لکھنے کا طریقہ کیا ہے، سین۔ اچھا، تو سین اسٹارٹنگ میں کیا ہوگا؟ سین اسٹارٹنگ میں ایسے جوائن ہوتا ہے، سین اسٹارٹنگ میں کیسے جوائن ہوتا ہے؟ ایسے جوائن ہوتا ہے، سین اسٹارٹنگ ہی سے جوائن ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، سین۔ اور مڈل میں کوئی چیز اس سے جوائن ہو جاتی ہے، سین، اوکے، سین، کوئی چیز مڈل میں سے جوائن ہو جاتی ہے، اور پھر لاسٹ میں بھی سین جوائن ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے را زائی سین، اب سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون ہا واو یا، اتنی چیزیں باقی رہ گئی ہیں، تو ہم پہلے ان چیزوں پر فوکس کرتے ہیں اور ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب رہا سین، سین سے ہم پھر انشاءاللہ کیا رہے، آپ کے آگے بڑھیں گے یا پھر نیکسٹ کلاس کے لیے رکھیں گے، یا اتنا آج کے لیے بس ہے؟ چلیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کلاس ختم نہیں کریں گے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے میں اس کا جو PDF ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں، تاکہ یہ چیز آپ اچھی طرح دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اس کا PDF آپ کے پاس آلریڈی ہے، ہم اس کی PDF کی طرف جاتے ہیں، پھر ہم واپس انشاءاللہ کلاس کی طرف آئیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ جیسے میں نے اس سے پہلے بتایا، ہوم ورک بہت امپورٹنٹ ہے، ہوم ورک کا بڑا خیال رکھیے، جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں اچھی طرح سمجھیے، اور کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ وہ چیزیں پوچھ سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ یہ کتاب سب نے پرنٹ کر لی ہے نہیں کر لی ہے؟ یہ دیکھیے کل ہم نے جو لیٹرز پڑھے تھے وہ یہ تھے، جی بارک اللہ فیکم۔ یہ دیکھیے ہم نے کل الف با، اس کی دیکھیے آپ نے کسی نے پوچھا کہ کیسے پریکٹس کرنی ہے، تو یہاں پر دیکھیے آپ کو یہ دیا گیا ہے، تو دیکھیے آپ کو اس میں ہاتھ گھمانا ہے، با، دیکھیے با، پھر آپ کو یہاں ہاتھ گھما کر بعد میں پھر لکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، با، اوکے، یہ آپ کو پریکٹس کرنی ہے، اس کی پریکٹس آپ کو کرنی، جتنا آپ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ اتنا آپ پرفیکٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کچھ لیٹرز ہونے کے بعد میں آپ کو پھر الگ سے پریکٹس کرائی جاتی ہے، تو ان چیزوں کا انشاءاللہ جی۔ تو ہوم ورک مجھے چاہیے، ہوم ورک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تو ہوم ورک بڑی پابندی سے۔ اچھا تو ہم پہنچتے ہیں ابھی ہم نے پڑھا الف با تا، اچھا تبھی چلا پڑھیں گے راؤنڈ تا، سے تا مربوطہ کہتے ہیں، سا جیم ہا، اچھا دیکھیے یہ رہا اسٹارٹنگ میں اسے بائی اٹ سیلف نام دیا گیا ہے، بائی اٹ سیلف سنگل لیٹر جو ہوتا ہے، اس کے بعد بگننگ، اس کے بعد مڈل اور اینڈ، بگننگ مڈل اور اینڈ، تو یہاں پر آپ کو پریکٹس کرنی ہے، یہاں پر دیکھیے آپ کو لکھنا ہے کہ بگننگ میں کیسے آتا ہے اور مڈل میں تو نہیں آتا، اینڈ میں کیسے آتا ہے آپ کو یہ لکھنا ہے، ایسے پریکٹس آپ کو کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے با کی پریکٹس بھی آپ اس میں کریں گے، با، اچھا اسٹارٹنگ میں با کیسا آئے گا، مڈل میں با کیسا آئے گا، اور لاسٹ کا با کیسا آئے گا، اس کو آپ کو پین لے کر انشاءاللہ آپ کے پرنٹ آؤٹ جو نکالا ہے اس میں آپ کو اس کی پریکٹس کرنی چاہیے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ پریکٹس کا بڑا خیال رکھیے، ہوم ورک بہت امپورٹنٹ ہے، میں بار بار چیز ریپیٹ کر رہا ہوں، اسے لائٹ مت لیجیے، بارک اللہ فیکم۔ اچھا تو ہم نے کہاں تک پڑھا، ابھی ہم نے پڑھا را زائی تک ہم نے پڑھا، را اور زائی تک ہم نے پڑھا، اس کے بعد ہم نے سین کو سٹارٹ کیا تھا، تو دیکھیے سین کیسے لکھتے ہیں، سین میں بورڈ پہ لکھ ہی رہا تھا ایسے، سین سٹارٹنگ میں کیسے آتا ہے جی، سٹارٹنگ میں اس کا شیپ دیکھیے، مڈل کا شیپ دیکھیے، اور لاسٹ کا شیپ، جیسے لاسٹ میں تو نارملی لاسٹ میں اس کا شیپ رہتا ہے
اس سے پہلے کوئی نہ کوئی لیٹر جوائن رہتا ہے. تو سین، شین، صاد، ضاد، طا. دیکھیے سین اور شین کا پیٹرن تو سیم ہوتا ہے. صاد کا آپ دیکھیں، صاد کا پیٹرن دیکھنے سے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا صاد اور ضاد کیسے لکھیں گے. طا اور ضا کا کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا، طا اور ضا زیادہ اس میں فرق نہیں پڑتا. اس کے بعد عین، یہ بہت مین ہے. عین اور غین کو ہمیں اچھی طرح سیکھنا ہے. عین، غین. اس کے بعد دیکھیے فا، فا بھی امپورٹنٹ ہے. قاف، کیف، جی کیف، لام، لام بھی امپورٹنٹ ہے. میم، میم بھی امپورٹنٹ ہے. نون، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. ہا، اس کے بعد واو، اس کے بعد یا. اچھا تو یہ چیزیں تو جلدی جلدی ہم انشاءاللہ اسے پڑھ کر ختم کرنے کی کوشش کریں گے. بارک اللہ فیکم. تو اس طرف ذرا توجہ دیجیے اور غور سے دیکھیے جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں. وہ ہم صرف سین میں پہنچے ہوئے ہیں، تو یہ کتاب آپ سامنے رکھ کر پریکٹس بھی انشاءاللہ کریے، اور تھیوری کی شکل میں آپ کو میں بورڈ پہ چیزیں بتاؤں گا، تو اس کا خیال کریے. بارک اللہ فیکم. چلیے ہم بورڈ پر آتے ہیں. تو ہم نے یہاں پر لکھا ہے سین، تو سین کو ہم نئے سے سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا تو آپ نے یہاں تک سمجھ لیا. سین کو ہم نئے سے سٹارٹ کرتے ہیں، اوپر سے سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا دیکھیے سین، سین بائی اٹ سیلف کیسے آتا ہے؟ ایسے آتا ہے. اور سٹارٹنگ میں کیسے لکھتے ہیں؟ ایسے. مڈل میں، مڈل میں ایسے. اس سے پہلے کوئی لیٹر جوائن رہتا ہے، پھر اس کے بعد اسے لکھتے ہیں. اور لاسٹ میں کیسے لکھتے ہیں؟ لاسٹ میں اس کے ساتھ کوئی لیٹر جوائن رہتا ہے، لیکن لاسٹ میں اس کی شکل آ جاتی ہے. تو یہ ہوا سین، یہ ہوا سین. اس کے بعد ہے شین. شین اور سین کا پیٹرن تقریباً سیم ہوتا ہے، زیادہ فرق نہیں ہوتا. شین سٹارٹنگ میں جسٹ سٹارٹنگ کا حصہ لکھتے ہیں شین کا، اور مڈل میں اس کے ساتھ کوئی لیٹر رہتا ہے تو یہ ایسے ہوتا ہے. دیکھیے سین اور شین میں یہ تین، یہ جو چیزیں ہیں نا تین، ڈبل یو جیسے میں نے بتایا، دو یو آتے ہیں یا ڈبلیو آپ کہیے، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. شین. اور لاسٹ میں یہ سے پہلے کوئی چیز اسے ملی ہوئی جڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ایسا آیا ہوا ہے. سین، شین. اس کے بعد ہے صاد. صاد کا ہم نے لکھنا سیکھا. صاد کیسے لکھتے ہیں؟ صاد آپ وہاں پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تو یہ چیز بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گی اور آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. تو صاد، اوکے صاد ہے. اور صاد سٹارٹنگ میں کیسے لکھتے ہیں؟ اتنا ہی لکھتے ہیں. صاد سٹارٹنگ میں ایسے لکھتے ہیں، اور یہ یہاں پر نہیں آئے گا. جیسے یہ یہاں پر نہیں آیا، اس کا یہ حصہ، یہ حصہ، یہ حصہ سٹارٹنگ میں نہیں آتا ہے، بگننگ میں نہیں آتا ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. صاد. اور مڈل میں بھی وہ حصہ نہیں آتا. دیکھیے مڈل میں کیسا آئے گا؟ صاد، صاد، اوکے. اور اینڈ میں، اینڈ میں پورا آئے گا. اینڈ میں اس کا یہ جو حصہ ہوتا ہے، لاسٹ والا حصہ، وہ اینڈ میں آ جاتا ہے، کیونکہ اینڈ میں پھر وہ کسی سے جوائن نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے لاسٹ والا حصہ آ جاتا ہے. تو سین، شین، صاد. صاد دیکھا تو ضاد بھی اسی پیٹرن کا ہوتا ہے. سٹارٹنگ میں اتنا ہی، بیچ میں ضاد، جی، اور لاسٹ میں یہ ہوا ضاد. صاد، ضاد. اس کے بعد طا. طا بہت ایزی ہے. طا سٹارٹنگ میں جو تھا، طا سٹارٹنگ میں، طا سٹارٹنگ میں طا ایسے ہی آتا ہے. اس کے بعد آپ کنیکٹ کرتے ہیں، اور مڈل میں طا آتا ہے، ایسے ہی آتا ہے مڈل میں طا. اس سے پہلے کوئی چیز اس سے کنیکٹ رہتی ہے، اور لاسٹ میں بھی تقریباً اسی طرح ہی طا ہوتا ہے. اوکے، کوئی نہ کوئی چیز اس سے کنیکٹ رہتی ہے. تو طا کی شیپ میں زیادہ فرق نہیں پڑتا. تو سٹارٹنگ میں تو ایسے ہی رہے گا، اور مڈل میں اس سے پہلے کوئی چیز کنیکٹ رہے گی، لاسٹ میں بھی اس سے پہلے کوئی چیز کنیکٹ رہے گی. تو اس کے بعد وا آتا ہے. وا، تو کو سمجھا تو آپ نے وا کو بھی سمجھ لیا. ہم نے کل پڑھا تھا کہ کیسے ہم اسے لکھیں گے. جی وا، یہ ہوا وا سٹارٹنگ کا.
اوکے اسٹارٹنگ کا، اور مڈل کا وا، اور اینڈ کا بھی وا تقریباً ایسے ہی ہوتا ہے. تو صاد ضاد طا وا، صاد ضاد طا وا. جی اس کے بعد جو ہے وہ امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے عین. عین اسے ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے، یہ تھوڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کو جو ہم اچھی طرح سمجھیں گے تو یہ چیز ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائے گی. اس پر تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر کلاس کچھ زیادہ منٹس ہو جائیں تو تھوڑا صبر کریے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. اور یہ آج ہم ختم کر کے اپنی کلاس ختم کریں گے. کچھ منٹ زیادہ ہوں تو تھوڑا برداشت کریے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی تڑپ اور محنت ہمارے اندر پیدا کرے. اچھا تو دیکھیے عین ہمیں کیسے لکھنا ہے، اس کی طرف توجہ دینی ہے. عین، عین ہوتا ہے اسٹارٹنگ میں جب اٹ سیلف ہوتا ہے تو سنگل اس طرح آتا ہے عین. اور اس کے بعد پھر جب ہمیں اسے جوائن کرنا ہوتا ہے تو ہم اسے جوائن کرتے ہیں اس طرح سے. اس کا شیپ حمزہ کی جیسا آتا ہے لیکن یہ حمزہ نہیں ہوتا. اس میں بہت سارے بگنرز دھوکہ کھا جاتے ہیں. اس کا شیپ حمزہ کی طرح آتا ہے لیکن یہ عین ہوتا ہے عین. اور مڈل میں جوائن کرنا ہے تو اس کا شیپ ہوتا ہے اس طرح سے عین. مڈل میں شیپ اس طرح ہوتا ہے. اور لاسٹ میں جو اس کی یہ چیز ہے یہ لاسٹ میں آ جاتی ہے. اسٹارٹنگ اور مڈل میں یہ چیز نہیں رہتی، لاسٹ میں چیز آتی ہے. تو لاسٹ والا عین ہوتا ہے عین. اوکے عین. تو عین اور غین سیم پیٹرن ہے. اسٹارٹنگ میں صرف ہم اس کا یہ والا حصہ لکھتے ہیں، مڈل میں اسے ہم ملانے کی وجہ سے یہ اس کا شیپ اس طرح ہو جاتا ہے، اور لاسٹ میں بھی ملنے کی وجہ سے اس کا شیپ یہ بند ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لاسٹ کا حصہ یہاں پر آ جاتا ہے عین. اس کے بعد ہے غین. غین، غین ہوا تو عین کی طرح سٹارٹنگ کا حصہ لکھیں گے، اور اس کے بعد مڈل کا حصہ لکھیں گے، اس کے بعد لاسٹ کا حصہ لکھیں گے. تو عین غین، یہ ہوا عین غین. جی بارک اللہ فیکم. عین غین. اس کے بعد ہے فا. تو فا پر تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے، غور سے دیکھیے. فا، فا کو کیسے لکھیں گے؟ تو سنگل فا ایسے آتا ہے، ہم نے کل معلوم کیا. اور سٹارٹنگ میں اگر ہمیں فا لکھنا ہے تو فا کو ہم لکھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جسٹ سٹارٹنگ کا جو حصہ ہے اس سے لکھ کر چھوڑ دیں گے فا کا. فا، اس کے سٹارٹنگ کا حصہ لکھ کر چھوڑ دیں گے فا. یہ ہوا فا. اور مڈل میں فا کیسے آئے گا؟ جیسے عین آیا اسی طرح مڈل میں فا آئے گا، فا. اور لاسٹ میں پھر فا کا یہ حصہ آ جاتا ہے، یہ حصہ لاسٹ کا فا کا آ جاتا ہے. تو ہم لکھیں گے لاسٹ میں فا، فا. اوکے. اس کے بعد قاف. اٹ سیلف یا سٹارٹنگ میں قاف ایسے آتا ہے قاف. اس کے بعد سٹارٹنگ میں بگننگ میں لکھنا ہے تو فا کی طرح سٹارٹنگ کا ہم اسے لکھیں گے قاف. اور مڈل میں بالکل فا کی طرح ہی ہے، دو نقطے آئیں گے لیکن شیپ اسی طرح رہتا ہے. اور لاسٹ میں یہ فا اپنا پورا شیپ آ جاتا ہے، اس سے پہلے کوئی چیز لگی رہتی ہے. تو فا قاف. اس کے بعد کاف. کاف یہ امپورٹنٹ ہے، کاف کی طرف خصوصی توجہ دیجیے. ہم نے کل پڑھا کاف کا شیپ ایسے ہوتا ہے جب وہ سنگل رہتا ہے، جب اسے ملانا ہے تو سٹارٹنگ سے اس کا شیپ چینج ہو جاتا ہے، سٹارٹنگ سے اس کا شیپ چینج ہو جاتا ہے. تو سٹارٹنگ میں ہی یہ ایسے آ جاتا ہے. جی سٹارٹنگ میں یہ ایسے آ جاتا ہے کاف. غور سے دیکھیے بارک اللہ فیکم. کاف. اور پھر مڈل میں ہمیں دیکھنا ہے تو اس کا یہ جو ہے نا یہ والا حصہ صرف سنگل ہی میں رہتا ہے، بعد میں اسے ملاتے وقت یہ والا حصہ اس کا غائب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو سٹارٹنگ میں بھی وہ والا حصہ نہیں رہے گا. اور مڈل میں کاف کیسے ہوگا؟ مڈل میں کاف ہوگا ایسے، ایسے ہوگا. تو اس سے پہلے کاف سے پہلے ہم نے کسی چیز کو یہاں پر ایڈ کیا جس کی وجہ سے اس کا شیپ ایسے ہو گیا. کاف سے پہلے ہم نے کسی چیز کو ایڈ کیا، اس کا شیپ ایسے ہو گیا کاف. اوکے. اور اینڈ میں کاف کیسے ہوگا؟ اینڈ میں کاف ہوگا ایسے ہوگا، لیکن اس کا یہ شیپ جو ہے
یہ جوائننگ کے وقت غائب ہو جاتا ہے. یہ صرف سنگل جب آتا ہے تو اس طرف شیپ رہتا ہے اور نارملی جوائننگ کے وقت غائب ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگ لاسٹ میں اس طرح لکھتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جوائننگ بگننگ میں اور مڈل میں یہ والا شیپ جو ہے, یہ والی چیز غائب ہو جاتی ہے. لاسٹ میں اگر چاہیں تو آپ اسے جوائن کرتے وقت لاسٹ میں لکھ سکتے ہیں. لاسٹ میں اپنی جو حرکت ہے وہ جو اس کا شیپ ہے لاسٹ میں تقریباً پورا آ جاتا ہے. تو دیکھیے کاف کا غور سے دیکھیے, کاف کو ہم نے یہاں پر کیا کیا, سٹارٹنگ, یہ کاف کی پہچان ہے, یہ کاف کی پہچان ہے, اوپر والا جو ہے یہ کاف کی پہچان ہے. تو ہم نے کیسے کیا, ایسے, اوکے, اور مڈل میں بھی ایسے, لاسٹ میں بھی ایسے. تو جو بھی ہو تو ایک کاف کی پہچان ہے, کاف, کاف, اوکے, کاف. اسے اچھی طرح سمجھنا چاہیے. جب آپ لکھیں گے پریکٹس کریں گے تو چیزیں اچھی طرح معلوم ہو جائیں گی انشاءاللہ. اس کے بعد ہے لام. اب دیکھیے لام کیسا ہے, لام بائی اٹ سیلف تو ایسے آتا ہے. اسٹارٹنگ میں لام لکھنا ہے تو ہم جسٹ ایسے لکھتے ہیں لام. اسٹارٹنگ میں لام لکھنا ایسے لکھتے ہیں. جو بگنرز ہوتے ہیں وہ اس کے شیپ میں اور الف کے شیپ میں تھوڑا سا کنفیوز کرتے ہیں. یاد رکھیے الف کو ہم اسٹارٹنگ میں کبھی جوائن نہیں کرتے ہیں. اسٹارٹنگ میں جو جوائن ہوتا ہے وہ لام ہی ہوتا ہے, اس میں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اوکے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے میں نے بتایا الف لاسٹ میں ہم ایسے ایڈ کرتے ہیں, تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی الف ہوگا, لیکن یہ الف نہیں ہے. الف اسٹارٹنگ میں کبھی جوائن نہیں ہوتا, اچھی طرح سمجھنا چاہیے. تو اسٹارٹنگ بگننگ کا شیپ لام کا ایسے ہے, اور اس کے بعد مڈل کا شیپ لام کا ایسے ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے. مڈل کا شیپ کیسے ہوتا ہے, لام کا ایسے ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی چیز اس سے جڑی رہتی ہے جس کی وجہ سے اس کا یہ شیپ آ جاتا ہے. اور اس کے بعد اینڈ کا شیپ اس کا ایسے ہوتا ہے. اینڈ میں وہ اپنی اصلی حالت میں آتا ہے, بس اس سے پہلے کوئی نہ کوئی چیز اس سے لگی رہتی ہے. اوکے, اس کے بعد ہے میم. تو میم اٹ سیلف ایسے رہتا ہے. اوکے, اور اسٹارٹنگ میں ہمیں لانا ہے تو اسٹارٹنگ میں تقریباً اس طرح اس کا شیپ آتا ہے. دیکھیے کیسے شیپ, صرف اتنا ہی جو حصہ ہے وہ آتا ہے اسٹارٹنگ میں. میم کا یہ راؤنڈ ہو کر اتنا آتا ہے, سمجھنا چاہیے, میم. اور اس کے بعد مڈل میں تو اس کا شیپ ایسے آتا ہے. اب یہ پریکٹس سے آپ کو آئے گا انشاءاللہ, پریکٹس سے آپ کو یہ چیز آئے گی کہ مڈل میں میم کو ہم کیسے لکھیں گے. تو اس کی یہ چیز ایسے آتی ہے. ذرا غور سے دیکھیے, بارک اللہ فیکم. جی, میم. اور اس کے بعد اینڈ کا شیپ اس کا کچھ اس طرح آتا ہے, اس کا اینڈ کا شیپ کچھ اس طرح آتا ہے. اینڈ کا شیپ کچھ اس طرح آتا ہے. تو یہ میم کی تھوڑی شکل تھوڑا زیادہ چینج ہو جاتی ہے, لیکن پریکٹس کے ذریعے یہ چیز ہمیں انشاءاللہ معلوم ہوگی. پریکٹس کے ذریعے چیز ہمیں آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. اوکے, اس کے بعد اب دیکھیے نون کو ہم کیسے لکھتے ہیں. نون کو, بارک اللہ فیکم, نون کو کیسے لکھتے ہیں. دیکھیے نون ہے, نون ہے اٹ سیلف. اور اسٹارٹنگ میں نون کیسے آئے گا, بالکل ایسے ہی. نون اسٹارٹنگ میں کیسے آتا ہے, ایسے آتا ہے. اور مڈل میں کیسے آئے گا, ایسے آئے گا. مڈل میں کیسے آئے گا, ایسے آئے گا. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے با کو لکھا تھا اسٹارٹنگ میں اسی ٹائپ کا رہتا ہے. اور لاسٹ میں نون ایسے آئے گا. کوئی چیز اسے لگی رہے گی لیکن لاسٹ میں اس کا اپنا اصلی شیپ آ جائے گا. تو لام میم نون, اس کے بعد ہے ہا اور واو اور یا. تو بس ہمارا یہ ٹائم اب انشاءاللہ کلاس جلدی ختم ہو جائے گی ہماری. اوکے, چلیے. اس کے بعد ہا دیکھیے, ہا اٹ سیلف کیسے رہتا ہے, ہم نے دیکھا ہا اٹ سیلف ایسے رہتا ہے. اور اس کے بعد ہمیں جوائن کرنا ہے اسٹارٹنگ میں, تو اسٹارٹنگ میں ایسے ہی جوائن ہوتا ہے, ایسے ہی جوائن ہوتا ہے, کوئی پرابلم نہیں. اس کے بعد سے ہم اسے جوائن کرتے ہیں. جب مڈل میں آتا ہے تو مڈل کا شیپ ایسے ہو جاتا ہے. مڈل کا شیپ کیا ہوتا ہے, ایسے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سمجھنا چاہیے. مڈل کا شیپ اس طرح ہو جاتا ہے, اور اینڈ کا شیپ اس کا کیسے ہوتا ہے, اس طرح ہو جاتا ہے. اینڈ کا شیپ اس طرح ہو جاتا ہے. دیکھیے ذرا شیپ میں فرق پڑ جاتا ہے, لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے. اینڈ میں وہ اس شیپ میں نہیں آتا, اینڈ میں اس شیپ میں آتا ہے. جیسے اگزامپل اللہ میں نے دیا, تو دیکھیے اینڈ کا شیپ کیسے آیا. اور یہ لام کا مڈل کا شیپ دیکھیے, مڈل کا شیپ, تو لام کا مڈل کا شیپ ہے,
اور یہ بھی مڈل کا شیپ ہے، دو جگہ لام جوائن ہوا ہے تو مڈل کا شیپ. اور یہ ہا لاسٹ میں کیسے آیا؟ اللہ. اس کے بعد اچھا اس کے بعد اب دیکھیے ہمیں کیا دیکھنا ہے. ورڈ آپ کو صاف دکھ رہا ہے نا؟ بارک اللہ فیکم. اچھا ہا ہوا، اس کے بعد ہے واو، اس کے بعد ہے واو. واو اٹ سیلف کیسا ہے ہم نے دیکھا، واو. اور اس کے بعد سٹارٹنگ میں تو واو ایسے ہی رہتا ہے، سٹارٹنگ میں واو کیسا رہتا ہے؟ ایسے ہی رہتا ہے. واو میں کوئی تبدیلی اور کوئی چینجز ایسے نہیں ہوتا، سٹارٹنگ کا واو ایسے ہی رہے گا. یہ دوسروں سے جوائن ہوتا ہے. اور مڈل میں واو نہیں آتا، مڈل میں کیا ہے؟ واو نہیں آتا. اور اینڈ کا واو ایسے ہوتا ہے، کوئی چیز اس سے جڑی رہتی ہے، اینڈ کا واو اس طرح ہوتا ہے. تو سٹارٹنگ میں واو سے سٹارٹ ہوتی ہے چیز، یہ سٹارٹنگ میں کسی سے ملتا نہیں ہے، مڈل میں نہیں آتا، اور لاسٹ میں ایسے جوائن ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہے اب یا. اب یا کو کیسے لکھیں گے؟ تو ذرا غور سے دیکھیے. یا دیکھیے، یا ہم نے کل پریکٹس کی تھی یا کی، یا اوکے. تو یا اب سٹارٹنگ میں کیسے ہوگی، مڈل میں کیسے ہوگی، اینڈ میں کیسے ہوگی؟ ذرا توجہ سے دیکھیے اور اس پر ہماری کلاس ختم ہو جائے گی. سٹارٹنگ میں یا ایسی ہوگی، اس کا سٹارٹنگ کا شیپ لکھیں گے، بگننگ کا شیپ لکھیں گے یا. اور مڈل میں یا ایسی ہوگی، کسی سے مل کر آئے گی، مڈل کی یا کسی سے مل کر آتی ہے تو اس کا شیپ اس طرح ہوتا ہے جی. اور اینڈ میں یا کا شیپ کیسے ہوتا ہے؟ اینڈ میں یا کا شیپ بالکل نارمل ہوتا ہے، اینڈ میں یا کا شیپ بالکل نارمل ہوتا ہے. تو یہ ہم نے پریکٹس کی کہ الف با تا کو ہم کیسے لکھیں، حروف الہجا کو ہم جوائننگ لیٹرز کیسے لکھیں. تو آج کے درس میں ہم نے پریکٹس کی اور ٹائم کچھ زیادہ ہو گیا، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عربی سیکھ کر قرآن حدیث کو اس کی زبان میں سمجھنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ کلام پاک کو اور اللہ کے رسول کی حدیث کو ہمیں اپنے ہاتھوں سے لکھنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.